السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جلسہ حسین کا، یہ مجمع حسین کا، جلسہ حسین کا ہے، یہ مجمع حسین کا، منبر حسین کا ہے، مصلی حسین کا۔ جلسہ حسین کا ہے، مجمع حسین کا، منبر حسین کا ہے، مصلی حسین کا۔ کچھ دیر کے لیے تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ نس نس میں ہے ہمارے محبت حسین کی، نس نس میں ہے ہمارے محبت حسین کی، کرتے رہیں گے حشر تک چرچا حسین کا۔ آپ اور ہم محبت حسین میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ مسجد کا نام ہے جامع مسجد عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، کس کی محبت میں؟ حسین کی محبت میں۔ آج مسجد میں بیٹھے ہیں، حدیث پاک بتلا رہی ہے، جتنے یہاں مسجد میں حسین کی محبت میں آج بیٹھے ہیں، کل قیامت میں جنت میں بھی حسین کے ساتھ بیٹھنے والے۔ یہاں حسین کی محبت میں بیٹھنے والا، وہاں جنت میں حسین کے ساتھ بیٹھے۔ یہاں حسین کے نام پر شربت پلا رہے ہیں، حسین کے نام پر کھانا کھلا رہے ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کروں، سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث بتلا رہی ہے، جو دنیا میں اہل بیت کے نام سے، اہل بیت کی محبت میں جیتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، شربت پلا رہا ہے، کیوں؟ حسین سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، حسن سے محبت ہے، فاطمہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اہل بیت کے گھرانے سے محبت میں شربت پلا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، سرکار کی حدیث بتلا رہی ہے، جو اہل بیت کی محبت میں جیتا ہے، قیامت کے دن میں اس کو حوض کوثر سے جام پلانے والا ہوں۔ جو یہاں حسین کی محبت میں شربت پلائے، قیامت کے دن حسین کے ہاتھوں کوثر دینے والے۔ اہل بیت کا گھرانہ معمولی گھرانہ نہیں، نبی کا گھرانہ ہے۔ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ لڈو باٹو خوشی خوشی۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ بتاسے باٹتے۔ چلو مصطفیٰ کی بات، مصطفیٰ کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے نام رکھا فاطمہ۔ خود فرمایا حضور نے، سنو، میں نے اپنی بیٹی کا نام
فاطمہ اس لیے رکھا اللہ نے میری بیٹی کو اور میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ کیا بتلا رہی ہے حدیث؟ ہمارے گھر بچی پیدا ہو تو ہم خوشی میں بتاسے بانٹتے ہیں۔ مصطفیٰ کے گھر فاطمہ پیدا ہوئی، سرکار نے اپنی بیٹی کی خوشی میں امت میں جنت بانٹ دی۔ جو مالک ہوتا ہے جس چیز کا وہی پاتا ہے۔ حضور جنت کے مالک جنت بانٹ دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں بس یہ محبت میں بیٹھنا کچھ کام نہیں آئے گا، بھائی تھوڑا عمل کرو۔ یہ حسین کا غلام ہو گئے کہ نعرے لگانا کچھ کام نہیں آئے گا، اہل بیت کی محبت میں جینا کام نہیں آئے گا، تمہارے عمل تو ٹھیک ہوتے نہیں، دعویٰ کرتے ہو محبت کا نبی کی، دعویٰ کرتے ہو محبت کا علی کی، دعویٰ کرتے ہو محبت کا اہل بیت کی، اہل بیت سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہو، عمل میں کوتاہیاں ہوتی ہے کہ کیا نسبت کام آئے گی، تمہارا عمل درست کر لو۔ سنو، آج کی نئی بولی بولی یہ بولی حضور کے دور میں بھی تھی۔ حضور کے گھر کام کرنے والی خادمہ تھی، اس سے چلنے والے کچھ منافقین تھے۔ اس کو روک کر ایک مرتبہ کہا یہ نبی کے گھر کی خادمہ ہو کر ناز کر لیتے مت تھے، نبی کی گھر کی خادمہ ہو، اہل بیت کی خادمہ ہو، عمل درست کر لے عمل۔ روتی ہوئی حضور کی بات کہا سرکار مجھ سے ایسا کہا جا رہا ہے، نسبت کو اگنور کرنے کہا جا رہا ہے، عمل کو درست کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ کو جلال آیا، سرکار مدینہ منبر پاک پر کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا لوگوں سنو، قیامت کے دن تم عمل کو برابر کر رہے ہو، عمل کی دہائی دے رہے ہو، سنو قیامت کے دن کسی کا عمل کسی کو نہیں بچائے گا۔ اگر کوئی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا تو ہم اہل بیت کی محبت کے سن سے جنت میں داخل ہوگا، ہماری محبت کے سن سے جائے گا۔ کلیئر بات ہو گئی نا بھائی، عمل نماز اگر بچانے والی ہوگی نا خدا کے عذاب سے، شیطان کو نہیں بچا لیتا، انہیں جنت کا ٹھانا بچائی نماز، یہاں بھی سجدے ہے اس کے نہیں بچی، کیوں؟ پتہ کیا چلا نماز بچانے والی نہیں ہے، بچانے والی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیں کیا؟ نہیں، چھوڑنے کو کون دے؟ پڑھو نماز، اتنی پڑھتے پڑھو، صحابہ کیسی پڑھتے تھے نا، نقل کو صحابہ کو ایسی پڑھنے کی، حضور کیسا پڑھتے تھے، رات رات پر کھڑے ہوتے، پڑھو ایسا نماز پڑھنے کی۔ لیکن اہل سنت و جماعت صحابہ کا مزاج بتاتی ہے کہ صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، تم بھی نماز پڑھو، لیکن صحابہ عقیدہ کیسا رکھتے تھے، تم بھی ویسا عقیدہ رکھو۔ کیا عقیدہ رکھتے تھے صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن عقیدہ نماز بچائے کی نہیں رکھتے تھے۔ پوچھا گیا صحابہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ سے نسبت بھی رکھتے ہیں، بتاؤ ہم کیسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ قرآن میں کہا گیا آمنو کما آمن الناس، صحابہ کے ویسے ایمان والے بنو۔ اے صحابہ آپ بتاؤ آپ کیسے ایمان والے تھے؟ صحابہ نے فرمایا ہم نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن نماز پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے، بھروسہ نسبت مصطفیٰ پر رکھتے تھے۔ ہم بھروسہ حضور کی نسبت رکھتے تھے۔ حاضرین محترم، آج نوجوانوں کو تو گروہ ایسے ہیں جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ایک گروہ ہے غیر مقلدین، ایک گروہ ہے شیعہ۔ غیر مقلدین کیا کس کھینچ رہے ہیں؟ بھئی پہلے ہم بھی علامہ اٹھاتے تھے، پہلے ہم بھی انگاروں میں ناچتے تھے، پہلے ہم بھی جھنڈا چڑھاتے تھے، اب معلوم ہوا یہ سب غلط ہے تو ہم اہل حدیث میں آ گیا، اہل حدیث جوائن کر لی۔ سنی غلط ہے بھائی، سنی عقیدہ غلط ہے۔ دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ کھاتے تھے نا، پہلے ہم بھی دوسرے پسند کرتے تھے، ہم بھی الگ اٹھاتے تھے، ہم بھی ناچتے تھے۔ اب
ہدایت نہیں ادھر آ گئے. اگر کوئی آپ سے کہے تو اسے کہہ دینا اب تو پہلے سیدھے راستے پہ تھا نا, آپ سیدھے راستے پہ ہیں. پہلے ناچنا کودنا انگاروں پہ چل رہا یہ ہے کیا سنی ہے؟ حضور علیہ السلام کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام کے ویسے طریقے سے حسین کو یاد کرتا. آج جس طرح ہم یاد کر رہے ہیں ویسا یاد ہے. ٹھیک ہے, ایک کل ویسا ہوتا ہے بھائی ہم تو شریک نہیں ہوں گے غم میں. آپ کو حسین کے غم میں آپ شریک نہیں ہونا چاہ رہے, اہل بیت کے غم میں شریک مت ہو. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. آخری اپنے بیان کے اختتام کی طرف آتے ہیں. سال میں 2 عنوان رہتے ہیں ایمان کی علامت. ایک حضور کی میلاد کا عنوان رہتا ہے, پیدائش کا, اور ایک حسین کی شہادت کا عنوان. 2 عنوان ایسے ہیں اسلام میں جس سے ایمان اور نفاق ظاہر ہوتا ہے. اب جو خود کو غیر مقلد کہتا ہے اس کو آپ دیکھو, نہ میلاد مناتا نہ شہادت میں شریک ہوتا. نہیں, میلاد کیا ہے؟ حضور کی پیدائش کی خوشی. شہادت کیا ہے؟ حضور کے نوازنے کی شہادت کا غم. وہاں خوشی ہے, یہاں غم ہے. نہ انہیں خوشی میں شریک ہو رہا نہ غم میں شریک ہو رہا. یہ ہمارا نصیب ہے, ہم وہ خوشی میں بھی شریک ہو رہے, غم میں بھی شریک ہو رہے. کیوں؟ اس سے کہنا اگر تو وہ خوشی میں شریک نہیں ہو رہا, تو غم میں شریک نہیں ہو رہا, خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو بدبخت ہے. ارے ہم شریک ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے ارے نبی کی خوشی میں نبی کے غم میں ایرے شریک نہیں ہوتے. جو نبی کے اپنے ہوتے ہیں وہی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں. ہم نبی کے اپنے ہیں بھائی, ان کی پیدائش کی خوشی میں بھی شریک ہو رہے, ان کے نوازنے کے غم میں بھی شریک ہو رہے. دوسری جماعت, دوسرا کے شیعوں نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچنا. کیا ایک ٹرینڈ چلتا ہے نوجوانوں, کیا مطلب محرم آتے کچھ کالے کپڑے پہنتے ہیں, کالے کپڑے پہن لے. اس کو سمجھنے کیا محبت کی علامت ہے. غم ہے تو ظاہر کر رہے, حسین سے غم ہے نا ظاہر ہے. اچھا, اب 3-4 سال پہلے تک نہیں پہنے تھے آپ, تو جب گھر میں شریک نہیں تھے امام حسین کی کون ڈالے جاتے ہیں ان کے بعد, اور وہ ڈالے نا ان لوگوں کی چال ہے. نبی کے نوازوں کے قتل کرنے والے, ساتھ دینے والے یزیدوں کی چال ہے. آہستہ آہستہ اس امت کو امام حسین کا جو قادری رنگ ان کو ملا, وہ قادری رنگ ہٹا کر شیعت رنگ چڑھانے کی ایک سازش ہو رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سب سے افضل. نوجوانوں نہیں سمجھ جاؤ, یہ شیعوں کی چال, یہ رافضیوں کی چال امت کو صحابہ سے دور کرنا. 13 رجب کو حضرت علی کی ولادت مناتے ہیں, سنی مناتے ہیں. بعض لوگوں نے کیا کیا, جو صحابہ کے دشمن ہیں انہوں نے ایک طریقہ نکالا, چلو اب ایک نیا کام کرتے ہیں. کیا کیا نکالی؟ 18 ذی الحج کو جشن مولا کائنات منائیں, جشن مولا علی, ولایت مولا علی منائیں. تو جتنے لوگوں نے بات سمجھی وہ لوگ اچھا بیچارے ولایت مولا علی. اب ایک ہاتھ کا اسٹیٹس بھی آ گیا, من کنت مولا علی مولا. سمجھ لیں گے بات میں 18 ذی الحج سے کیوں منا رہا تھا, کیوں منا رہا؟ آپ کو معلوم پیچھے کی بات کیا ہے؟ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. اب وہ شہادت عثمان غنی کو پھیلا دینا سنیوں کے جیسے نکال کے علی کی ولایت کے نام پہ ٹائٹل کے ذریعے عثمان غنی سے لوگوں کو دور کرنا, سنیوں کے جیسے عثمان غنی کا نام ہٹانا. اس واسطے ان لوگوں نے چال چلی, ٹائٹل دیا مولا کائنات کی ولایت کا اعلان. حضرت علی کو 18 ذی الحج کو
ولایت نہیں تھی اس لیے ہم مناتے. اب کون سونی ہے کون ہے تو علی کو نہیں چاہتا صرف مناؤ. اب جتنے نادان سونیا تھے نا کوئی واسے بولے ہو ویسے ہی بات ہے علی کی ولایت کا جشن تو منانا چاہیے 18 کو منائے. سمجھ رہے ہیں 18 کے دن عثمان غنی کی شہادت کی خوشی میں وہ لوگ اپنے حلقوں میں کھانا کھلاتے کھانا بانٹتے لوگوں میں عام دعوت دیتے. لیکن اگر وہ ٹائٹل رکھ کے اگر دعوت کرے عثمان غنی کی شہادت کی خوشی وہ سنی مناتا نہیں مناتا. ٹائٹل کیا کرو علی کی ولایت کا جشن بول کر ٹائٹل کرو علی کی ولایت کے نام پہ صبح جائیں گے اور خوشی منائیں گے. ہم لوگ ادھر عثمان غنی کی شہادت کا غم نہیں بلکہ خوشی منا کے مبارکباد دیتے پھریں گے. ہماری خوشی کو اس کو شریک کر لیں گے. ایسا اعلان چل رہا ہوگا. اب ہم بزرگوں سے پوچھیں ہمارے حضرت اللہ سے پوچھا آپ نے کیا پھر ہم علی کی ولادت نہیں منا ولادت مولا علی کا جشن ہم نہیں منا؟ حضرت نے جواب دیا کون کہتا ہے نہیں مناتے؟ ارے ہم خود ان سے پہلے منا لیتے ہیں. اس طرح ہم 18 ذی الحج کو حضرت علی کی ولایت کا جشن نہیں مناتے. حضرت قبلہ نے فرمایا اس لیے نہیں مناتے اگر 18 ذی الحج کو علی کی ولایت کا جشن منائے تو مطلب یہ ہوگا 18 ذی الحج سے پہلے علی ولی نہیں تھے. علی 18 ذی الحج کو ولی بنے. ارے ہم 18 ذی الحج کو علی کی ولایت کا عقیدہ نہیں رکھتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جس طرح نبی کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے نبیوں کا امام بنا کر پیدا کیا ہے اسی طرح علی کو 13 رجب کے دن ماں کے پیٹ سے ولیوں کا امام بنا کر شریعت کے رنگ سے باہر نکلو. دھوکہ ہے سچائی نہیں. سچائی کیا ہے؟ ہمارا قادری رنگ ہے ہمارا چشتی رنگ ہے اور یہ قادری رنگ یہ چشتی رنگ تمام رنگوں سے اعلیٰ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو اہل سنت کے پاکیزہ عقیدے پر قائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.